غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں ہر روز ایک سورت پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس گھر میں غیبی فرشتے دولت اس گھر میں پھینک پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ یہ رجب میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، اور یہ جو رجب کے دن ہیں اللہ کے لاڈلے دن اور رات ہیں، اور اللہ کے لاڈلے مہینے میں اللہ کی لاڈلی راتوں اور دن میں اللہ کے ولی کا بتلایا ہوا ایسی صورت کا وظیفہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ کو وظیفہ آپ کی خدمت میں ایسا پیش کروں گا کہ غوث پاک پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کے حالات کو بدل چکے ہیں۔ غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کی غربت اور غریبی کا ان کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے، یہ دولت کا ایسا طوفان اٹھائے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، پوری زندگی اگر وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہو، لیکن آج تک کسی عمل سے کسی وظیفے سے اگر تمہیں ایک پائی کا بھی فائدہ نہ ہوا ہو، یوٹیوب پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں ملاؤں باپوں کے پاس جا جا کر تمہاری زندگی تھک گئی ہو، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ وہ پڑھ تعویذ پہن، کوئی کہتا ہے اس پر دم کر، اس کو پانی پلا خود پی، تو اس پانی پر دم کر دکان پر چھڑک، یہ کر وہ کر، لیکن میرے بھائیوں بہنوں یہ موقع اگر آپ کو غوث پاک کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھنے کا رجب کی ان خاص راتوں میں دنوں میں مل گیا، اور اگر آپ نے اس خاص عمل کو رجب میں ساتھیوں بھائیوں بہن کسی بھی دن پڑھ لیا، تو میں کہتا ہوں اس عمل کو اگر آپ نے نہ پڑھا اپنے پاؤں پر کلاڑی مارو گے۔ اگر آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے آلات کو بدلنا چاہتے ہو، آگے آپ کی مرضی ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں آگے آپ کا مسئلہ ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل بتانا جو اللہ کے سب سے بڑے لاڈلے ولی نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کی لاڈلی ان گھڑیوں میں، یعنی کہ رجب کی ان لاڈلی جتنی بھی راتیں اور دن ہیں، اس میں اس عمل کو پڑھنے کے لیے بتایا تھا۔ یہ سورت دنیا جہاں میں بے شمار لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب میں دنوں رات میں پڑھی، یعنی کہ روزانہ پڑھی، اپنے حالات کو اس عمل کو پڑھتے ہی نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ اس عمل کے عاشق بن گئے، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے۔ بڑا معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کا مبارک مہینہ، ساتھیوں دوستوں رجب کا یہ مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رجب کا یہ بڑا ہی معجزاتی مہینہ مبارک ہو۔ دوستوں آج کل جتنی بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں دن و رات ہے، جو بندہ آج صرف یہ وظیفہ بھی پڑھ لے گا، صرف ایک بار کیا رجب میں کسی بھی دن پڑھ لے گا، اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اگر وظائف پڑھ پڑھ کر تھک جانے والے آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آج مجھے واقعی میں کسی اللہ والے نے سچا وظیفہ بتایا ہے، آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی بندے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے، اور ایسے دن ایسے موقع کا عمل بتایا ہے کہ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ موقع پر چوکا مارا، کہ وہی عمل ہے یہ موقع، یہ آپ یہ اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل اگر آپ نے پڑھ لیا، یہ اللہ والے اس عمل سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑے لاڈلے ولی کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ بیڑے پار کر دیتا ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے، یہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، یہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے، یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ اس کو جنت میں ایسا محل عطا کرے گا، ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحت نگاہ وزی ہوگا۔
تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمام ہزار کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ اور دوستو، میں آج رجب کی ان خصوصی گھڑیوں میں یہ وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ رجب کی ان راتوں کو، پھر اللہ کی خزانے وہ بندہ لوٹتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مشکل وقت میں، پریشانی میں، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن دوستو، آج رجب کی ان خاص گھڑیوں میں، ان دنوں میں میرے بھائیو بہنوں بڑا سچا عمل آ چکا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، یہ نہ ہو کہ رجب کے مہینے میں ہماری غلطی کوتاہی کی پکڑ کی وجہ سے اللہ کے مہینے میں ہم لوگ اس عمل سے محروم ہو جائیں۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آج رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ کسی بھی وقت آپ نے پڑھ لینا ہے۔ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اس عمل کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کریم کا آپ کی نسلوں کو انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی آباد فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، پھر اگلے سال آپ کو ساتھیوں، بھائی بہنوں، رجب کی ان گھڑیوں کا عمل کے پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے لیے پورا انتظار سال کرنا پڑے گا کہ کب رجب کی یہ خاص گھڑیاں آئیں، رحمتوں والی، برکتوں والی، ساتھیوں، بھائی بہنوں، دعاؤں کو قبولیت والی یہ گھڑیاں آئیں اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگے۔ دوستو، آج وقت ہے، آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ اللہ آپ کی ہر جائز حاجات سے آپ کو پورا کر دے۔ اللہ آپ کو اپنے ساتھیوں، بھائی بہنوں، کرم فرما دے آپ پر۔ اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا کاروبار ہو جائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو دوستوں، رجب کا مہینہ خوشیوں اور کامیابیاں لے کر آ چکا ہے۔ آج کا ساتھیوں، بھائی بہنوں، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، لیکن عمل، ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ نے سکون سے، اطمینان سے وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے، یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں یہ وظیفہ پہلے میں نے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، یہ عمل کرنے کے بعد ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس کی عمل کی اجازت عام ہے۔ جو میرے بہن بھائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج، کل، پرسوں جب بھی پڑھنا چاہتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں، اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتے ہیں۔ دوستو، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کل کا جو عمل ہے، آج کی جو اس ویڈیو میں آج کو یہ بڑا خاص وظیفہ ہے، آپ کی تمام نظر بد، جادو، جنات کے تو ختم کر دے گا۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، یہ عمل پڑھتے ہی فوری طور پر ہر طرح کی نظر بد، جادو، جنات کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان کے تمام گندے اعمال
برے اعمال کو یہ عمل ظاہر کر دے گا۔ اور یہ خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو آج کے دن پانی کے گلاس پر بھر کر پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی جاتا ہے، آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی لا علاج بیماری ہے، یا پھر کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، کینسر ہے، دنیا کا کوئی بھی مرض ہے، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں تو پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو تھوڑا سا بھی کروا محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ پر نظر بد ہے، اور اگر ذائقہ نارمل لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے معاملات بہتر ہیں انشاءاللہ۔ جیسے جیسے آپ کے جسم سے آپ کے اندر پانی اترتا جائے گا، آپ کے جسم سے تو انشاءاللہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، آج بڑی ہی برکت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ پڑھ لے گا رجب میں، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت ایک بار کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی ہو، ساتھیوں بزرگوں، کامیابیاں آپ کے مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے۔ دوستوں، آج اس عظیم گھڑیوں میں جیسے ہی میری ویڈیو آپ تک آئے، ساتھیوں بھائیو بہنوں، ان خصوصی گھڑیوں میں کسی بھی وقت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آج میری ان تمام ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آج آپ نے یہ تسبیح، اس خاص عمل کو اس خاص مہینے میں کسی بھی دن ضرور پڑھ لینا ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا کر جاتا اور کہتا کہ آج اس خاص گھڑیوں میں، رجب کی اس بابرکت والی راتوں اور دنوں میں، یہ عظمت والی قبولیت والی گھڑیوں میں موقع یہ ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اگر آپ نے اس گھڑیوں میں، رجب کے ان دنوں میں اس عمل کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ گئے، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ آپ چند منٹ نکال کر اگر آپ یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ دوستوں، بڑا بدبخت، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند سیکنڈ، چند منٹ نکال کر آپ کو جو بھی کام ہے، آج جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کا جو وظیفہ ہے میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، آپ اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں میرے بتلائے ہوئے طریقے پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ بڑا ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں مستند اور آزمودہ وظیفہ ڈھونڈ کر لایا ہوں، بڑی محنت مشقت کے ساتھ بڑا ڈھونڈ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، لایا ہوں۔ چند منٹ نکال کر کیا آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے؟ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، اور آج یہ مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز بتانا پسند نہیں کرتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری تمام دکھیاری بہنیں، میرے بھائی، ساتھیوں، ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں فوراً دور ہو جائیں گی، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، مانگتے ہو کیا مانگتے ہو۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، اگر آپ لوگ قرضوں میں ہو تو قرضوں سے نجات مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی میرا رب انشاءاللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند سیکنڈ نکال کر، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، آپ کے دن میرے بھائیوں میری بہنوں بدل جائیں گے۔ بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ اگر آپ نے پڑھ لیا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ،
میرے بھائیوں بزرگوں بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بڑی خاص گھڑیاں ہیں۔ یہ جتنی راتیں ہیں تمام کی تمام راتیں نیکیاں اور آپ کی تمام معاملات لکھوانے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر آپ نے اپنے مہینے کی شروعات ان راتوں کو اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو پورے مہینے، پوری زندگی، پورا سال اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ رات اور یہ دن اتنے قبولیت کے ہیں کہ آج ایسی تسبیح پڑھنے والا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی لاڈلی تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند سیکنڈ نکال کر، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑوا لیں گے۔ تو آج یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودیہ، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کا مہینہ آ جائے، ساتھیوں بزرگوں، تو آپ نے رجب کی ان تمام دنیا جہاں کے کاموں کو چھوڑ کر، ان حسین دنوں راتوں میں، ان قیمتی راتوں اور دنوں میں دنیا جہاں کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو چاہے رجب میں صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، رات پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن پڑھ ضرور لیجیے گا۔ اور ایسے وقت میں پڑھیے گا جب فارغ ہو، فری ہو، اپنی مصروفیت میں کام کرتے ہوئے یا بزی ہو تو اس دوران خدا را نہ پڑھیے گا۔ جب آپ کا دل کرے، ساتھیوں بھائی بہنوں، کوئی پابندی نہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، بس ایک تسبیح کسی صورت آپ نے نہیں چھوڑنی۔ اس وظیفے کی فضل و برکت میں بتانا شروع کروں، اور جس کو میں خود جانتا ہوں، آج تک ساتھیوں بھائی بہنوں اس عمل کو میں نے جس کو بھی بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس نے جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، آج کھل ڈھل کر مانگ لینا۔ آج یہ نہ سوچئے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچئے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب ساتھیوں بھائی بہنوں عطا کرنے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ آج کی رات میرے بھائیوں بہنوں، آج کا دن، آج کے رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین فرما دے گا انشاءاللہ۔ رحمت و برکتیں آپ پر بارش کی طرح برسیں گی، بارش کے قطروں کی طرح رحمتیں برسیں گی۔ اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر، آج منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ پوری ہو سکی، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، تسبیحات پڑھ پڑھ کے پورے سال، پوری زندگی گزر گئی، لیکن فائدہ نہ ہوا، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر مقروض ہیں قرضوں سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرضہ چاہے کروڑوں میں ہے، قرضوں سے جان چھڑوانے کے لیے پڑھ لیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے نحوست، گھر سے بے برکتی، گھر سے تمام معاملات کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو بھی مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جانا، جیسا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ آج رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا یقین، میرا رب ساتھیوں بھائی بہنوں اس طرح نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آج یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، صرف چند سیکنڈ، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، آج بڑی ہی خوبصورت گھڑیاں ہیں، یعنی آج آپ پورا دن رات موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے فیصلے لکھوانا چاہتا ہے، اپنے پورے سال کی خوشحالیوں کے لیے، غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے چند سیکنڈ، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستوں وہ پھر پوری زندگی کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج بڑی ہی خوبصورت گھڑیاں ہیں، بڑی ہی مبارک راتیں اور دن ہیں۔ رجب کے پورے مہینے میں رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظائف پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، ان راتوں میں مانگ لو، مانگ لو، مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے،
میرے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزاج کی رات ہے۔ اللہ والو، یہ دن بڑے ہی خاص، یہ گھڑیاں ہیں، یہ گھڑیاں بہت خاص ہیں، اور اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا پاورفل ہے، کتنا زیادہ اہمیت کا عامل ہے، کتنا زیادہ فضیلت کا عامل ہے۔ اللہ والو، آج کی رات اور دن یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی رجب میں اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، چاہے تو پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کر لیں۔ جو بھی آپ کے ساتھیوں بھائی بہنوں، جو بھی آپ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، آپ نے ان کی توبہ لازمی کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی تو راستوں کی رکاوٹیں خود بخود ہٹ جائیں گی، اللہ خود بخود آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ تو چلیے دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، ہو سکے تو عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ دوستو، آپ نے یہ وظیفہ رجب کی ان خوبصورت گھڑیوں میں دن اور رات میں کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، دوستو اگر آپ آج اس خصوصی دن میں درود پاک پڑھتے اور ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا ہے اور اپنا نام نیچے کامنٹس میں لکھنا ہے۔ انشاءاللہ درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں آپ لوگوں کو شامل کروا لیا جائے گا، آپ کی شمولیت ہو جائے، یعنی کہ آپ کو ایک بار درود پاک پڑھ کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ ہزاروں لوگ شامل ہوں گے، کسی نہ کسی ایک کی دعا سے رب کریم سب کے بیڑے پار کر دیں گے۔ اب آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور کوئی مقصد ہو آپ کا، کوئی حاجت ہو تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کو آج یہ وظیفہ رجب میں لازمی پڑھنا ہے۔ اب اپنا مقصد بھی لکھیں اور کامنٹس میں اپنا نام بھی ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں بہنوں کون سی آمین، کسی کی آمین رب کریم کو پسند نہ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ دوستوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج ہی کسی بھی دن رات میں اس عمل کو لازمی پڑھ لینا۔ ویسے تو رجب کی جتنی راتیں ہیں سب کی سب قیمتی اور مجرب راتیں ہیں، کسی بھی رات اور دن میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا اگر آج دن میں ہی پڑھ لیں، میری ویڈیو جیسے آپ تک آ جائے، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، جیسے ہی آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو آیا آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ساتھیوں بزرگوں باوضو کوشش کیجیے گا، مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیے گا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ پڑھ لیا، اب ساتھیوں دوستوں اپنے مقصدوں کی نیت کریں، جو بھی خاص مقصد ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی سے پریشان ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اٹک گیا ہے۔ اللہ والو، آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہتر رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اب دوستو
آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقاصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اور فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے کون سا عمل کرنا ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں؟ یہ عمل ساتھیوں، دوستوں، استغفار کا عمل ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو ہم کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ساتھیوں، بھائی بہنوں، جس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی ایسے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے جس سے کبھی کبھار ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کلمہ پڑھنا بہت ضروری بن جاتا ہے۔ تو اللہ والو، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کریں، روزانہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ آپ کے اتنی زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں، اور بڑا ہی ساتھیوں، بھائی بہنوں، رب کریم رحمان رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا ہے، 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفر اللہ 313 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے، جو رب کریم کی ایک صفت ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو، اگر آپ غیبی مدد کو، غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل ایسے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں کامیابیاں قدم چومتی ہیں، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، بڑی توجہ دھیان چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار صرف اور صرف یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ رہے ہیں۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ جس قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازے گی۔ اللہ والو، رجب کی اس خاص گھڑیوں میں رب کی ذات نوازتی ہے تو ہمیں پھر کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو اللہ والو توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں نہ دہرائیے گا، پوری توجہ کے ساتھ آپ کی نظریں، پورا دھیان وظیفے کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔
اللہ والو سورہ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار سورہ کوثر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً پڑھ کر جان چھڑانی ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہے۔ آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ ان راتوں کو، ان گھڑیوں کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، انشاءاللہ دولت آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ فرشتے آسمان سے زمین پر انشاءاللہ آپ کے لیے رزق اور دولت کے انتظام کر دیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہماری کوئی دکھیاری بہنیں کہتی ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس خاص عمل کو ایک خاص بار پڑھ کر دیکھیں، ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں اور پھر انشاءاللہ مجھے خود بتائیے گا کہ فائدہ ملا کہ نہیں ملا۔ اللہ والو، یہ بسم اللہ اور سورہ کوثر، ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جائے گا تو اس کی تاثیر اور طاقت پہلے سے بہت بڑھ جائے گی، قدر و قیمت پہلے سے بہت گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ اس خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص حاجات کو لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عزیز آپ کے ساتھ ناممکن جو بھی حاجات ہیں ممکن ہو جائیں گی۔ رب کریم بنانے پر آپ کی ممکن حاجات کو قادر ہو جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھولنا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجت ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیں، اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، آخر میں جو پڑھنا ہے وہ عمل بھی بہت ضروری ہے۔ آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے کہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں، یہ بہت ہی پاورفل نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے۔ ایک نام ہے یا ربنا، دوسرا نام ہے یا سلامو۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک شمار ہو گیا، جیسے کہ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 4 بار ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ یا ربنا یا سلامو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آ جاتی ہے۔ اور یہ کامیابی ایسی کامیابی نہیں کہ آج کل کامیاب ہوئے 1 سال بعد ناکام ہو گئے، کامیابی ختم ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ جو یا ربنا یا سلامو کو ملا کر پڑھیں گے، اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والو، آج جو بندہ کامیابی، ترقی، عروج چاہتا ہے وہ اس خاص وظیفے عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو شروع میں پڑھا تھا جتنا درود شریف اتنا آخر میں پڑھنا ہے۔ کوشش کریں اول آخر اس درود پاک کو 3 بار پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود پاک کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ اور اگر آپ لوگ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، صبح پڑھتے ہیں تو آپ لوگ 3 بار پڑھیں، اور اگر آپ لوگ نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو پھر آپ لوگ 1 بار پڑھ لیں۔ اس کے لیے آپ لوگ پھر سے سمجھ لیجئے گا جا کے، نہیں تو آپ لوگوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں، دعا آپ نے مانگنی ہے نا، جو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔
کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور جو طریقہ بتایا جا رہا ہے دعا کا اسی طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ فوراً ملے گا۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دو، میری ان قبولیت کے درمیان آ رہے ہیں میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا پڑھ پاتی۔ دوستو اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں۔ دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیں دعا والی حالت میں، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان آ میری بارگاہ میں آ میرے گھر پر میرے گھر میں آ کر میری عبادت کر، توبہ استغفار کر، تو مانگے گا وہ تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کو تبھی پیار کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کے ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے۔ ماں بھی اس بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کی بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، تو سوچئے آپ کو کتنا ملے گا۔ اور اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کوئی میرے بھائیوں بہنوں ہوئی ہو تو آپ بھی معاف کیجیے گا، اور اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو بھی آپ کو اللہ پاک کا نام پسند ہو کمنٹ ضرور لکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔